حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے ہی فتنوں کا دروازہ کھل گیا تھا. پتہ ہے آپ کو؟ اور کنہوں نے شہید کیا وہ میں بیان کر چکا ہوں. یہی کلمہ پڑھنے والے عبداللہ ابن سبا یہودی کی اولاد، اسی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے والے اسی کے گروہ تھے جو سیدنا عثمان غنی داماد رسول کو گھر میں 40-50 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کے ان کو شہید کیا رات کے تاریکیوں میں. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ان سبائیوں کی نظر حضرت حسن ابن علی پہ تھی. حضرت حسن کو ابھارا کہ تم اب خلافت کے حقدار. حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا، آپ کو پتہ ہی ہے. انہی خارجیوں نے شہید کیا، انہی شیعہ علی کے ایک گروپ نے شہید کیا. حضرت علی کی شہادت کے بعد اب ان کی نظر حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی. چنانچہ ان کو ابھارا کہ چلو امیر معاویہ کے خلاف لڑائی کرتے ہیں. حضرت حسن ابن علی حضرت امیر معاویہ سے کھڑے ہوئے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں. یاد رکھیں حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں. اور اس وقت حضرت حسین کی عمر جب آپ کوفہ کے لیے نکلے 2 برس کی، 10 برس کی، 25 برس کی، 40 برس کی نہیں تھی، 69 ایک کم 70 برس کی. کتنی؟ ایک کم 70 برس کی. 70 برس کی عمر کا انسان کوئی بچہ نہیں ہوتا، نہ سمجھ نہیں ہوتا، اچھے بروں کی اس کو اچھی تمیز ہوتی ہے. یہ ظالموں نے حضرت حسین کو باغی بنا کر کے کھڑا کیا. ظالموں نے حضرت حسین کو باغی بنایا کہ بغاوت کری حسین نے. یزید کی بیعت نہیں لی، ان کی بیعت نہیں لی. سنو حقیقت کیا ہے. حضرت حسن ابن علی پر ان بلوائیوں کی، ان سبائیوں کی جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، ان کی نظر تھی انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا. حضرت حسن کو چنانچہ بھرا. آگے باجو وہی لوگ تھے جیسے حضرت علی کے ارد گرد اور کوئی نہیں تھا. یہی بلوائی تھے جنہوں نے حضرت علی کو خلیفۃ المسلمین متعارف ڈالا کہ وہ برحق خلیفہ تھے. لیکن انہوں نے کہا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں. محبت کی آڑ لے کر حضرت علی سے جب حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ان بلوائیوں کو میرے حوالے کرو جنہوں نے عثمان کو شہید کیا، میں ان کو قتل کروں گا. وہ سمجھ گئے کہ اگر علی کو ہم نے کرسی پہ نہ بٹھایا اور ان کے ارد گرد نہ رہے تو پھر تو ہماری گئی، ہم تو ختم ہو جائیں گے. چنانچہ بہلا پھسلا کر حضرت علی کو حضرت علی نے کہا کہ بھائی مجھے تھوڑا سا موقع دو. میرے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ وہی قاتلان عثمان ہیں. میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ان سے بدلہ لے سکتا. میری جرأت نہیں کہتی. اگر میں نے کچھ کہا تو یہ خود مجھے قتل کرتے. سمجھ بات آئی؟ یہ وہ سیاست تھی مدینے سے نکل کر جو کوفہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دارالسلطنت مدینے سے منتقل کر کے کوفہ لے گئے. اور کوفہ لے جانے والے حضرت علی نہیں تھے. سنو، جس طرح دارالسلطنت ابو بکر کی مدینے میں تھی، عمر کی مدینے میں تھی، عثمان کی مدینے میں تھی، حضرت علی کی بھی مدینے میں تھی، ہونی چاہیے تھی. لیکن ان بلوائیوں نے کہا نہیں، آپ کو تو ہم کوفہ لے جائیں. حضرت علی کیا کرتے ہیں؟ ان کو لے کر کے کوفہ دارالسلطنت منتقل کی گئی. ان کو خوب کبڈی کھیلنے کا موقع ملا. اور یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کو بھی اور حضرت علی کو بھی حضرت علی کو پا گئے فجر کے وقت. اور عبد الرحمن ابن ملجم خبیث نے جو خارجی تھا، جو حضرت علی کے گروہ سے تھا لیکن اس کے دل میں دشمنی تھی اور شہید کر دیا، وہ الگ تاریخ ہے. اس کے بعد حضرت حسین کو انہوں نے خلیفہ بنایا اور سوچا جیسے علی کو شہید کر دیا گیا، اب حسین کا بھی، حسن کی بیماری ہے، حسن کو ختم کر میدان کارزار میں لے جا کے کھڑا کر دیا گیا. ساری کوفی فوجیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. اور یہ ہوا کہ صبح جنگ ہوگی. اسی دوران حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص کچھ لوگوں کو لے کر کہا چلو دیکھتے ہیں کہ خیموں میں لوگ کیا کر رہے ہیں. چنانچہ گئے، گھومتے گھومتے ایک خیمے میں لائٹ چراغ جل رہا تھا اور خسر پھسر کی آواز آ رہی تھی. کہا سنو کیا باتیں ہو رہی ہیں. اس نے آ کے جو حضرت حسن کو خبر دی، حضرت حسن کے کان کھڑے ہو گئے. وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ کل صبح جب معاویہ کی فوج ہم پر حملہ آور ہوگی اس وقت ہم سب، اس کا کمانڈر جو تھا، ہم سب مل جل کر کے سارے امیر معاویہ کے ساتھ ہو جائیں گے، ہم کو انعام ملے گا اور حسن کو اسی بہانے ختم. اللہ اکبر.
حضرت حسن کے کان کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تو ہماری فوج کا حال ہے، کل صبح ہوتے ہوتے نہ جانے کیا ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر پہنچ چکا تھا، خط پہنچ چکا تھا، جس میں سیدنا امیر معاویہ نے یہ بیان دیا، لکھا تھا کہ حسن تم کو جتنا بھی چاہیے، اپنے اپنے خاندان جتنا بھی سالانہ جو بھی اخراجات ہیں ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن امت محمدیہ کی تباہی نہیں ہونی چاہیے، خون کا قطرہ بھی نہیں گرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے حکومت مجھے میرے حوالے کر دو، میں سارے فتنوں کو فرو کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ حضرت حسن کی سمجھ میں بات آ گئی، دستخط کر دیا اور ہر کارے کو بھیج کر کے اور صلح کر لی حضرت حسن نے۔ اور نبی کائنات کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، میرا یہ بیٹا دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یہ نبی کائنات کی پیشین گوئی سچی سچی۔ الحمدللہ اس طرح حضرت حسن نے حکومت ڈیلیور کر دی، کس کے لیے؟ حضرت امیر معاویہ کے لیے۔ ان بلوائیوں کے ساری ہمتیں پست ہو گئیں، حضرت حسن کو اسی میں زہر دے کر کے اسی پاداش میں اس دنیا سے رخصت کر دیا، شہید کر دیا گیا۔ قصہ مختصر، حضرت حسن بھی صاف ہو گئے۔ اب آخری کیل تھی حضرت حسین، بلوائیوں نے سوچا انہیں بھی ختم کیا جائے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1500 خطوط کوفیوں نے حضرت حسین کو یرغمال بنانے کے لیے بھیجا۔ یہاں لفظ یرغمال پہ غور کیجئے، اور بہانہ کیا بنایا؟ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہم یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، زندگی بھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدے میں رہو گے اور دلوں میں کوئی کدورت کسی کے تعلق سے نہیں پیدا ہوگی۔ حضرت حسین اس حقیقت کو سمجھ رہے تھے، اور خود چچا حضرت عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اور یزید سنا، جب یزید نے ملک شام میں سنا کہ کوفے کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا عبداللہ بن عباس کو انہوں نے اطلاع دی کہ حسین کو سمجھائیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ان کے کہنے پر غلط قدم اٹھائیں اور امت کے اندر فساد پیدا ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین ابن علی سے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرے روکنے سے یا تمہارے گھوڑے کے نیچے آنے سے رک جاؤ گے تو میں تمہارے گھوڑے کے نیچے بھی آ سکتا ہوں، لیکن تم مت جاؤ کوفیوں کے کہنے پر، کوفیوں نے ہی تمہارے باپ کو شہید کیا، کوفیوں نے تمہارے بھائی کو شہید کیا، تمہیں بھی شہید کریں گے۔ حضرت حسین نے کہا میں سمجھتا ہوں، یہ جو آپ کہانیاں سنتے ہو نا، خیمے لگائے گئے، پانی آنا گیا، پانی بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا، ڈھکا، یہ سب ناٹک بازی، یہ سب ڈرامہ ہے مداریوں کا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے، کوئی پانی ہونی بند نہیں تھا، پانی کے 3 راستے سے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسے ایسے کذب بولے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا دیکھو فوج سامنے تھی، تقریر کی، اٹھاؤ کتاب ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ، کہتے ہیں سنو مجھے مدینہ واپس جانے دو، مجھے لڑنے نہیں آیا ہوں میں، مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں چلا جاتا، یا اسلامی سرحدوں پہ جانے دو، میں وہاں اپنی جان گنوا دوں، شہید ہو جاؤں، یا مجھے یزید کے پاس بتا دو راستہ، میں جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ کیوں گمراہ کرتے ہو امت کو؟ حضرت حسین لڑنے نہیں گئے تھے، حضرت حسین یزید کے باغی نہیں تھے۔ اور جاؤ مجھے کوئی ایک روایت حضرت حسین کی بتا دو جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، جاؤ ایک روایت بتا دو کہ اہل البیت نے کسی نے بھی یزید ابن معاویہ کے خلاف ایک زبان کلمے اہانت بھی کہیں ہو، جاؤ۔ یہ سب شیعی روایتیں، جھوٹ، مکر، فریب، ان کی روایتوں پر اپنے آپ کو یہ سنی کہنے والا بھی مسلمان جو ہے رافضی شیعوں کے چکر میں آ کر کے ڈھول تاشے پیج رہا ہے، تعزیے بنا رہا ہے، قبریں بنا کر کے تعزیوں کے اندر رکھتا ہے کہ حسن کی قبر ہے، یہ حسین کی قبر، پھر اس کے سامنے چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، عورتیں، مرد، بچے تعزیوں کے نیچے سے گزرتے ہیں، دھوئیں اور کیا کہتے ہیں جناب علی عود سلگائے جاتے ہیں، جھنڈے اور جلوس نکالے جاتے ہیں، پورے ملک کا ملک درہم برہم ہو جاتا ہے، نظام بھی سسٹم بھی سب چھٹی بنائی جاتی ہے۔ حضرت حسین جانتے تھے، اور دلیل معراج ربانی دے گا آپ کو، سنو الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ حضرت حسین گئے تھے
وہاں پہ کوفہ میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ یزید کے اپنے ہاتھ پہ بیعت کروائیں، نعوذ باللہ، یہ تو نواز رسول کے اوپر بہت بڑا الزام، ہرگز نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا دین ہست و حسین اور شاہ ہست و حسین، دین ہست و حسین، سرداد نداز در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ ہست و حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین۔ جھوٹ ہے یہ کہنے والا، مردود ہے یہ کہنے والا، خبیث ہے یہ کہنے والا، رافضی اور شیعہ ہے، یہ اسلام کا منکر ہے۔ حضرت حسین دین کی بنیاد، کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد نہیں، ابو بکر نہیں، عثمان، یہ سب کون تھے؟ یہ کفر کی بنیاد تھی۔ اس طرح سے اشعار صوفیائیت کے رنگ میں رکھ کر اپنی بڑوری، اپنی بڑائی کو اس طرح سے لوگوں کے دماغوں پہ مسلط کیا گیا۔ تو یہ ایک بات یاد ہے، حسین رضی اللہ عنہ یزید کی مخالفت میں نہیں نکلے تھے، ہرگز نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ سنو نکلے مکے سے، عین یوم الترویہ تھا، 8 ذی الحجہ کی تاریخ، تمام دنیا کے مسلمان منا کی طرف ہجرت کر، منا کی طرف جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانوادے کو لے کر کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ آگے بڑھے، بہرحال راستے میں پہنچے، وہ اس فتنے کو مٹانا چاہتے تھے جو فتنہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے خلاف کوفہ کے اندر پل رہا تھا۔ راستے میں پہنچے، قاصد ملا مسلم بن عقیل کا، جس کو بھیجا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے، مسلم بن عقیل کا خط ملا کہ آ جاؤ، معاملہ صاف ہے، یہاں لوگ تیار ہیں۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، آگے بڑھے۔ پھر ایک قاصد ملا، اس نے کہا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا کوفیوں نے۔ مسلم ابن عقیل کو کس نے شہید کیا؟ بولو، کوفیوں نے، جی جناب کوفیوں نے، انہی بلوائیوں نے، یہی بھوں بھوں رونے والوں نے، یہی آگ کے اوپر ماتم کرنے والوں نے، یہی حسین کا تعزیہ نکالنے والوں نے۔ یہ حسین کا تعزیہ نہیں، یہ حسین کا جنازہ ہر سال نکالتے ہیں، یہ اسلام کے منہ پر تماچا مارتے ہیں۔ زندہ ہوتا ہے، کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے غیرتو، اسلام مرا نہیں ہے اور نہ قیامت تک مرے گا انشاءاللہ۔ تم جیسے مردے، تم جیسے اشعار کہنے والے ضرور مٹیوں میں مل گئے، ختم ہو گئے، لیکن اسلام کربلا کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ اسلام کربلا، یہ صرف شیعوں نے خوب اچھالا، شاعری کری، یہ کرا وہ کرا، سب۔ سنو، حضرت حسین راستے میں پہنچتے ہیں، مسلم بن عقیل کا دوسرا قاصد ملتا ہے کہ شہید کر دیے گئے، بیٹے شہید ہو گئے اور خود بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حسین نے اپنے قافلے سے کہا خلاص، ہمیں بہت بین واضح ثبوت مل گیا، چلو اب ہم مدینہ واپس چلتے ہیں۔ جانے کا کیا فائدہ وہاں؟ جن کو ہم نے بھیجا تھا ظالموں نے اس قاصد ہی کو شہید کر دیا، میرے بھائی کو شہید کر دیا، چلو واپس چلتے ہیں۔ قافلوں کو موڑا، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میرا بھائی شہید ہوا ہے، تمہارے کہنے پر گیا ہے، میرا بھائی شہید ہوا ہے اور آپ ایسے واپس چلے جاؤ گے؟ میرے بھائی کے خون کا بدلہ لیے ہوئے، عربوں کی گٹی میں تھا، خون کا بدلہ خون، چاہے خود چلے جائیں۔ حضرت حسین نے سمجھایا، لیکن انہوں نے کہا نا ہم تو جائیں گے، آپ کو واپس ہونا ہے، چلے جاؤ۔ حضرت حسین کیسے واپس ہو سکتے تھے قافلوں کو چھوڑ کر؟ پھر لے کر کے گئے، راستے میں پہنچے، شام کی طرف قافلہ تھا، جناب علی اس کا رخ موڑ دیا، ان ظالم بلوائیوں نے، فوجیوں نے۔ جناب علی خوب عقیدت و محبت کا نام لے کر کے چھرا گھونپا اور کربلا کی طرف۔ حضرت حسین سمجھ گئے، جاؤ۔ 300 برس کے بعد ابن بویہ نے بغداد کے اندر تعزیہ، ماتم، مرثیہ شروع کیا۔ کتنے برس سے؟ بولو، 3.5 برس کے بعد۔ بہرحال لمبی داستان، یہ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی حکمران کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کوئی کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کی بخشش نہیں، جو ہے میں اس کی سفارش نہیں کروں گا، وہ میری سفارش کے مانے۔ اتنی بڑی سخت وعید سننے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام حاشا وکلا، یہ سب ان کے اوپر الزام ہے، اور یہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد، یہ جو کربلا زندہ، یہ سارے رافضی شیعہ کفار ہیں، یہ اسلام کے دائرے سے کافر ہیں، یہ مسلمان بولو